جس سے حضرت ابراہیم مخاطب تھے بتوں سے، ان کو یقین تھا یہ سنتے نہیں ہیں. پیارے پیغمبر مخاطب سے چاند سے، یقین ہے کہ یہ سنتا نہیں ہے. حضرت عمر مخاطب تھے حجر اسود سے، یقین ہے یہ سنتا نہیں ہے. پیارے پیغمبر مخاطب ہے تورات سے، یقین ہے کہ یہ سنتی نہیں ہے. پیارے پیغمبر مخاطب ہے زمین سے، اور یقین ہے کہ یہ سنتی نہیں ہے. اس طرح آپ کا یقین ہونا چاہیے. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر. بعض اوقات آپ اس کو بھی خطاب کرتے ہیں جس کا آپ کو بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں. قرآن مجید میں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑنے سے پہلے بتوں سے خطاب کیا اور کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، بولتے کیوں نہیں ہو، تمہیں کیا ہو گیا، کھاتے کیوں نہیں ہو. اب حضرت ابراہیم مخاطب ہے بتوں سے، ان سے خطاب کر رہے ہیں، تو دلیل ہے پھر وہ سنتے ہیں. پھر تو آپ قرآن سے ثابت کریں نا کہ بت بھی سنتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو. حالانکہ کوئی بندہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پہلی دلیل ہے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے جس سے میں خطاب کر رہا ہوں میری بات سن نہیں رہا، پھر بھی آپ اس سے خطاب کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چاند چڑھتا ہے تو دعا مانگا کرتے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. چاند سنتے ہیں، پیارے پیغمبر نے اس چاند سے خطاب کیا تیرا رب اللہ ہے، میرا اور تیرا رب اللہ ہے. یہ دلیل اس بات کی کہ پیارے پیغمبر چاند سے مخاطب ہیں. ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ چاند سنتا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جھگڑا لایا گیا یہودیوں کا. آپ نے کہا تورات لاؤ، تورات لا کے سامنے رکھے گی. آپ نے کہا آمنت بک وبالذی انزلک، اے تورات تجھ پر بھی ایمان لایا اور جس ذات نے تجھے نازل کیا اس پر بھی ایمان لایا. پیارے پیغمبر تورات سے خطاب کر رہے ہیں، تورات سنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو کہیں پڑاؤ کرتے تو آپ زمین سے خطاب کرتے اعوذ باللہ منک ومن شر ما فیک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے اور جو شر اے زمین تجھ میں موجود ہے اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. زمین سنتی ہے، پیارے پیغمبر اس سے خطاب کر رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے حجر اسود سے خطاب کیا انی لعلم انک حجر، مجھے پتا تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. آسمان سے آیا ہوا، جنت سے آیا ہوا حجر اسود، اس کو حضرت عمر خطاب کر رہے ہیں تو مجھے پتا تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. حضرت عمر مخاطب ہوئے ہیں اس سے، تو یہ دلیل اس بات کی حجر اسود سنتا ہے. کتابوں سننے سے کتنے دلائل اور آپ کو دوں کہ آپ خود یقین رکھتے ہیں، آپ مخاطب ہوتے ہیں. یہاں بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ایسا کہنا سنت السلام علیکم اہل دیار من المسلمین والمؤمنین، یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ان سے مخاطب ہوں لیکن یہ میری بات سنتے نہیں ہیں. جس سے حضرت ابراہیم مخاطب تھے بتوں سے، ان کو یقین تھا یہ سنتے نہیں ہیں. پیارے پیغمبر مخاطب سے چاند سے، یقین ہے کہ یہ سنتا نہیں ہے. حضرت عمر مخاطب تھے حجر اسود سے، یقین ہے یہ سنتا نہیں ہے. پیارے پیغمبر مخاطب ہے تورات سے، یقین ہے کہ یہ سنتی نہیں ہے. پیارے پیغمبر مخاطب ہے زمین سے اور یقین ہے کہ یہ سنتی نہیں ہے. اس طرح آپ کا یقین ہونا چاہیے. اللہ نہ کرے آپ جمعے کے لیے جلدی جلدی آ رہے تھے اور اچانک آپ کا موٹر سائیکل پنکچر ہو گیا، تو آپ اپنے موٹر سائیکل ٹائر سے مخاطب ہوتے ہیں یار تو نے بھی آج ہی پنکچر ہونا تھا، تو نے بھی اسی وقت پنکچر ہونا تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یقین ہے کہ آپ کا ٹائر آپ کی بات کو سن رہے ہیں. موبائل آپ نے نکالا آف ہو گیا، آپ کہتے ہیں یار تجھے کیا ہو گیا. اس کا مطلب ہے آپ کا یقین ہے کہ آپ کا موبائل آپ کی بات کو سنتا ہے. چابی لگا رہے تھے آپ دروازے کو، تالا کھل نہیں رہا، آپ کہتے ہیں تجھے کیا ہوا. اس کا مطلب ہے آپ کا یقین ہے کہ وہ تعالیٰ آپ کی بات کو سن رہے ہیں. یقین ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کی بات ہے، یعنی عقلاً نقلاً یہ بات موجود ہے، پر مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. الحی، اللہ کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ قائم رہے گی. یہ صرف الہ کی صفت ہے، جو جب یہ کسی اور میں صفت موجود نہیں ہے تو کبھی وہ الہ بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ آیت الکرسی کو پورے اہتمام کے ساتھ دیکھ کے آئیں. میں نے عرض کیا ایک دعویٰ ہے 11 دلیلیں، ایک آیت میں 16 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا نام کے ساتھ یا ضمیر کے ساتھ. اس لیے اس آیت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں توحید ہے، ایک ایک چیز میں توحید بیان کی گئی ہے. اس کا ضرور مطالعہ کریں. اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ ہمارے ہاں توحید کا جو نقشہ اللہ نے بیان کیا ہے وہ بالکل واضح ہو جائے، اور جن چیزوں کا رد کیا ہے وہ بھی ساری چیزیں نمایاں ہوں. اللہ کریم ہمیں، ہماری اولادوں کو، مسلمانوں کو اور ہمارے معاشروں کو اللہ کے حقوق سے جو توحید ہیں، اللہ کا حق توحید ہے، اللہ اس حق کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس حق کو پوری دنیا میں پھیلا کر اس حق کا دفاع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. فاقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم. سبحان اللہ. خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے.